السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ اب دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کے اکنامک امپیکٹس بھی اب سامنے آ رہے ہیں۔ آج مارکیٹ کھلتے ہی ایشیا میں برنٹ کروڈ آئل کی پرائسز 24% اضافے کے ساتھ $114 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ اب ہماری حکومت آئل پرائسز کی ان قیمتوں کو کیسے ہینڈل کرے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ حکومت کا ویژن ہم کچھ دنوں پہلے آئل اور ڈیزل کے ایک پرانے سٹاک پر 55 روپے کے اضافے کی صورت میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، اور بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس غیر منصفانہ اضافے پر حکومتی ترجمانوں کی طرف سے خصوصی طور پر یہ مینشن کیا جاتا رہا کہ ابھی تو ہم رحم دل حکمرانوں نے عوام کو ایک لیوریج دیتے ہوئے صرف 55 روپے کا اضافہ کیا ہے، ورنہ یہ اضافہ تو 110 روپے کا بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی ایران کے تیسرے نئے سپریم لیڈر کے طور پر منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کا انتخاب 88 رکنی اسمبلی آف ایکسپرٹس نے کیا۔ ان کا مختصر پورٹ فولیو یہ ہے کہ وہ ایک پبلک فگر کے طور پر نہیں جانے جاتے اور ان کی میڈیا پر زیادہ اپیرنسز بھی نہیں ملتی۔ سپریم لیڈر منتخب ہونے سے پہلے ان کے پاس باقاعدہ کوئی عہدہ نہیں تھا، لیکن یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ان کا انفلوئنس اتنا تھا کہ وہ اپنے والد تک رسائی دلوانے کے لیے جانے جاتے تھے، اور وہ ایران کے طاقتور ترین حلقوں میں ایک پاور بروکر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ بہرحال ان کے انتخاب پر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ جب آج صدر ٹرمپ سے ٹائمز آف اسرائیل کو دیے ایک انٹرویو میں ایران کے نئے سپریم لیڈر کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے صرف یہ جواب دیا کہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ بہرحال مجتبیٰ خامنہئی کے لیے بطور نئے سپریم لیڈر اس وقت سب سے بڑا چیلنج ان اندرونی اختلافات کو قابو کرنا ہے جو اس وقت ایران کی حکومت میں بیٹھے ہارڈ لائنرز اور اعتدال پسندوں کے درمیان چل رہا ہے۔ اس کی مثال ہم ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اس بیان سے لیتے ہیں جس میں انہوں نے ایران کی طرف سے خلیجی ممالک پر حملہ نہ کرنے کی بات کی تھی، مگر بعد میں انہیں اپنا یہ بیان واپس لینا پڑا کیونکہ پاسداران انقلاب کے کچھ رہنماؤں اور دیگر ہارڈ لائنرز کی طرف سے انہیں تنقید کا سامنا تھا۔ اب جنگ کی بات کریں تو ایک طرف جہاں انسانی جانوں کا ضیاع بڑھتا جا رہا ہے تو دوسری جانب دونوں اطراف سے سویلین انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایرانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے مطابق اب تک امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 6000 سے زائد شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، جس میں رہائشی عمارتیں اور بزنس یونٹس کے ساتھ کئی ہاسپٹلز اور 60 سے زائد سکولز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کا یہ بھی الزام ہے کہ امریکہ نے ان کے ڈیسیلینیشن پلانٹس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، جبکہ تہران میں موجود 4 آئل ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح ایران بھی خلیجی ممالک کے ڈیسیلینیشن پلانٹس اور آئل ریفائنریز کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب یہ معاملات جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں، وہ کس طرف جا سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو اکنامک کرائسس کا سامنا ہے دنیا پر، اس کے کیا اثرات پڑیں گے، اسی پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یوسف نظر صاحب موجود ہیں، آپ ماہر ہیں معاشی امور کے، اور تجزیہ نگار ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ یوسف صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ امریکن یا اسرائیلی کیلکولیشن تھی کہ یہ جنگ اتنی ڈریگ ہو جائے گی، ان کے آبجیکٹیو اچیو کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا؟ جو اکنامک شاک ویو پوری دنیا میں کریٹ ہوئی ہے، پاکستان سے اگر ہم آغاز کر لیں یا برٹن تک چلے جائیں، تو گیسولین کی پرائزز ہوں یا جو سٹاک مارکیٹ ہے ان کا کریش ہونا ہو، یہ تو ایک بہت بڑا ریپل جو کریٹ ہو رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ سچویشن آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی ہے، اور امریکہ کی اپنی جو سٹاک مارکیٹ ہے اگر اس سے یہ خلیجی ممالک اپنے پیسے ہی نکال لیں تو بہت بڑا کرائسس ایمرج کر جائے گا؟ سو ڈو یو تھنک ٹرمپ اینڈ ہز کرونیز کیلکولیٹڈ آل آف دس، یا پھر یہ سرپرائز ہے ان کے لیے؟ شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے وہ اس کی جو بہت بڑی وجہ جو اسرائیل کی پالیسی ہے، اور اس وقت جو صدر ٹرمپ کی پریزیڈنسی ہے، ان کی جو خارجہ پالیسی ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، وہ اس پہ اسرائیل بہت حاوی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اس بارے میں بہت زیادہ مختلف جو ہیں آوازیں آ رہی ہیں۔ کبھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو تھا وہ ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو تباہ کرنا تھا، پھر وہ بات کہتے ہیں ریجیم چینج کی، کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں کہ ایران میں کیا ہوتا ہے۔ اور اب جو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں جس میں ایران کی جو آئل انفراسٹرکچر جو ہے، جو ریفائنریز جو ہیں، وہ اس پہ اٹیک کیا گیا ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کو نتائج کی پرواہ ہرگز نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بہت ہی زیادہ خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس کا آج جو ہے ایک ریفلیکشن آپ نے دنیا کی جو آئل مارکیٹس ہے اس میں دیکھا ہے۔
اور آئل کی قیمت جو ہے وہ $100 بیرل سے کافی اوپر چلی گئی ہے، 119-20 تک پہنچی، تھوڑی نیچے بھی آئی ہے. لیکن بہرحال جو اور دوسری طرف جو یو ایس بانڈز ہیں جن کی قیمتیں عام طور پہ کرائسس کے دوران جو ہے وہ بڑھتی ہیں، اس لیے کہ ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. ایک بہت سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ جو بانڈز ہیں، یو ایس بانڈز، گورنمنٹ بانڈز بھی، ان کی قیمتیں گری ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا شدید بحران کا سامنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو گلف کی ریاستیں ہیں ان کے پاس کوئی آپشن ہے یا وہ پیسے وڈرا کر سکتی ہیں. میں اس کو اس طرح سے بالکل نہیں دیکھ رہا. جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب کو بھی اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ آئل پرائسز کو کیا ہوتا ہے. وہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے. اور یہ جنگ جو ہے ختم تو ہونی ہے، لیکن کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے، اس میں کتنا وقت لگتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. اور اس کا نقصان جو ہے یقیناً پوری دنیا کو ہوگا، لیکن بہت زیادہ ایسے ملکوں کو ہوگا جیسا کہ پاکستان ہے اور ایشیا کے دوسرے ممالک ہیں. اس لیے کہ امریکہ جو ہے وہ گیس کا اور آئل کا وہ نیٹ ایکسپورٹر ہے. وہ جو مڈل ایسٹ کا تیل ہے اس پہ انحصار بہت کم کرتا ہے. تو اسی لیے شاید وہ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ جو دوسری ریسٹ آف دا ورلڈ ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. صحیح، آپ نے کہا اسرائیل کو آبجیکٹیوز کی پرواہ نہیں ہے. اس پہ شاہد صاحب، سنس یو ہیو بین ان سیریا ایز ویل، اور آپ مڈل ایسٹ کو خاصا قریب سے انسائٹ فلی دیکھتے ہیں، جو پروگنوسٹیکیشن کی جا رہی ہے کہ آگے چل کر یہ جنگ کس طرف جا سکتی ہے، اب اس میں ملٹیپل سینیریوز ہیں. جو ہیبرو میں خطاب کیا آج سے 2 روز پہلے نیتن یاہو نے، اس میں تو وہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر اٹیک کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پروگریس کیسے کر رہی ہے جنگ؟ کوئی میڈیشن ہو جائے گی جس طرح عمان نے آفر کیا، یا پھر رشیا یا چائنا سے امید لگائی جاتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گراؤنڈ آفینسو کی باتیں کی جا رہی ہیں جس میں کردش جو ملیٹنٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یا پھر فورسفلی رجیم چینج کروانے کی کوشش کی جائے گی نئے آیت اللہ کے آنے کے بعد؟ ویئر ڈو یو تھنک از اٹ گوئنگ؟ تھینک یو ویری مچ مزمل صاحب. The little I know you، آپ ایک ریئلسٹ ہیں. تو میں آپ کو مطلب وہ صرف فیل گڈ فیکٹر کے علاوہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہاؤ دس وار از پروگریسنگ. دیکھیں، ایک تو اس وقت میڈیا اور سارا سوشل میڈیا اور ساری خبریں جو ہیں، ایک طرف ان کی خبریں ہیں وہ فیل گڈ فیکٹر ہے کہ کردش نہیں ملیں گے، ایران کے امریکہ کے میزائل ختم ہو رہے ہیں، کانگریس کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ایران میں ریزیلینس ہے، 4 لیول آف لیڈرشپ ہے، اور بہت ڈسٹرکشن ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں، ان میں صداقت بھی ہے، اس پہ میں یہ نہیں کہہ رہا. یہ ایک ایسپیکٹ ہے. اس ایسپیکٹ پہ ہی اگر لوگ گلوڈ رہیں گے تو جو 2 اور ایسپیکٹس ہیں ان کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں، بدقسمتی سے اس جنگ کو ایران اکیلا لڑ رہا ہے. اور ٹریجڈی یہ ہے کہ جو نیتن یاہو ہیں ان کا تو چلیں پلان ہے انڈرسٹینڈیبل کہ ایک ان کو ویک اور پلائنٹ ایران چاہیے. امریکہ کو ایک کیوس والا ایران چاہیے جس کے اندر وہ پھر یہ جو ہرمز ہے اس کا کنٹرول حاصل کر سکے. بٹ لیکن اصل بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے نیبرز بھی ایسے ہیں جن کی خواہش ہے کہ ایک ایران فریگمنٹڈ ایران ہو. یہ بڑی اب خطرناک سچویشن ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ چکے ہیں. جیسا کہ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا جب انہوں نے کہا تھا نا انکنڈیشنل سرنڈر، وہ جنرلی ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کو شو کرتا ہے. اب اس حالات میں یاد رکھیں کہ اگر یہ جنگ اسی طرح پروسیڈ ہوتی رہی تو یہ جنگ اور کچھ نہیں ہے، ایک میسو ڈسٹرکشن کاز کرے گی انفارچونیٹلی ایران کے اندر. ایرانیز فائٹ کرتے رہیں گے جیسے ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور ہماری امید بھی ہے اور اسٹیٹسٹک بھی بتا رہے ہیں، لیکن ڈسٹرکشن بہت میسو ہوگی. اس ڈسٹرکشن کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس ڈسٹرکشن کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی چھوٹی موٹی فریگمنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب اس فریگمنٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ویسے تو IRGC اور ان کے نیچے بھی لاکھوں ہیں اور دوسرا ان کی فورس بھی ہے. جب تک یہ ہے تب تک تو وہ اس سے فائٹ کرتے رہیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کی وجہ سے سول وار سٹارٹ ہوتی ہے تو سول وار کا سب سے بڑا نقصان اور کسی کو نہیں ہوگا، پاکستان کو ہوگا. کیونکہ اس وقت 6 ملک رہ گئے ہیں جو اسلامی ملک جو سگنیفیکنٹ ہیں ان ملٹری اکنامک پاور اور ریزسٹ کر سکتے ہیں. 3 ریلیونٹ ہیں، 3 ارریلیونٹ ہیں. ریلیونٹ ہے پاکستان، ریلیونٹ ہے سیریا، اور ریلیونٹ ٹو این ایکسٹینٹ ٹرکی ہے. 3 جو پاورفل ہیں ارریلیونٹ ہیں وہ ایجپٹ ہے، ملیشیا اور انڈونیشیا ہے. باقی آپ کسی سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھ سکتے کیونکہ فائٹنگ اسپرٹ جو ہے انفارچونیٹلی
وہی ختم ہو گئی ہے. سو آئی سی دس وار ایٹ دا مومنٹ بہت ہی بری طرح پروگرس کری، کیونکہ اپیرنٹلی امریکہ کو مڈل ایسٹ کی جو خوشحالی ہے لگ رہا ہے کہ اس سے غرض نہیں ہے. اور ویسے بھی دیکھیں مڈل ایسٹ 60 کی دہائی میں تو جھونپڑیوں پہ تھا، بلڈ کر لیا انہوں نے، آج وہ تباہ ہوں گے آئل کی بیس پہ، وہ کل پھر بلڈ کر لیں گے. مسئلہ کس کو ہوگا؟ مسئلہ پاکستان جیسے کنٹریز کو ہوگا. لیکن بٹ جو گراؤنڈ آفینسو کی بات کی جا رہی ہے، ڈو یو تھنک دیٹ از آن دا کارڈز، یا پھر یہ رول آؤٹ کر دیں ہم؟ دیکھیں گراؤنڈ آفینسو کا ایک سمجھنا ضروری ہے لوگوں کو، پبلک کو، کہ بوٹس آن گراؤنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے. بوٹس آن گراؤنڈ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. امریکہ جس طریقے کو سوچ سکتا ہے ان حالات میں ایران کی جیوگرافی کو دیکھتے ہوئے، تو وہ اس کے لیے صرف اونلی آپشن ہے، اگر وہ کرد مان جاتے، اس جگہ ایئر سپیورٹی مینٹین کرتا، اور اس جگہ کچھ آ کے ایک علاقے میں ان کے لوگ آ جاتے اور وہاں سے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے. بہت ہی یہ ڈسٹنٹ پروبیبلٹی ہے. باقی کوئی نیول سائٹ سے نہیں ہو سکتا، بلوچستان کی سائٹ سے آبویسلی نہیں ہو سکتا. تو یہ بوٹس آن گراؤنڈ والی جو بات ہے، یہ کہنے کی بات ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا از امپاسبل. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ ابھی فی الوقت جو ہے لگتا نہیں ہے کہ پروبیبلٹی ہے. لیکن یوسف صاحب، ہم نے جو آغاز میں دیکھا جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے، تو پہلے تو ملٹری ٹارگٹس ہی تھے، جس میں ایئر سٹرپس تھیں یا امریکن جو انسٹالمنٹس تھیں، فوجیں تھیں، ان پر اٹیک کیا جا رہا تھا مڈل ایسٹ میں. لیکن آگے بڑھ کے انرجی انفراسٹرکچر نمبر 1، جس میں ڈی سیلینیشن پلانٹس بھی ہو گئے، یا پھر جو آئل ریفائنریز ہیں ان پر اٹیک کیے گئے. اور ساتھ ساتھ اگر گلف کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 80 to 90% جو ایڈیبلز ہیں، جو کھانا پینا ہے ان کا، یا جو پانی ہے، وہ انہی پلانٹس کے ذریعے آتا ہے، یا کھانا وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو اگر یہ واٹر چینل بھی بند کر دیا آپ نے، ڈیسیلینیشن پلانٹس کو بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا، سو دیٹ از سینونیمس ٹو سٹارو دا مڈل ایسٹ. تو کیا ری ایکشن ہوگا گلف کنٹریز کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریشر میں ہیں اس جنگ کو جوائن کرنے کے لیے؟ زیادہ دیر تک وہ نیوٹرلٹی مینٹین نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ذرا تھوڑا ہم اسیس کریں کہ پوری صورتحال کیا ہے. خالی آئل کی بات نہیں ہے. جو گلف کنٹریز جو ہیں وہ دنیا کی جو سپلائیز ہیں یوریا کی، جو فرٹیلائزر ہے، تو 1/3 آف دا یوریا سپلائیز کم فرام دا گلف، مینلی تھرو دا اسٹریٹ آف ہارمز. دوسرا جو سلفر ہے، جو بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے، اس کا بھی کوئی 40% آتا ہے. تو یہ پوری جو دنیا کی جو ایگریکلچرل پروڈکشن جو ہے وہ اس سے امپیکٹ ہوگی اگر یہ بات آگے چلتی رہتی ہے. پھر جو ایران کی جو آئل پروڈکشن ہے وہ تقریباً ساری کی ساری جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے آتی ہے، لیکن اس کا جو تقریباً 80% سے زیادہ جو ہے پورا جو اسٹریٹ آف ہارمز سے نکلتا ہے آئل ایکسپورٹ جو ہوتا ہے، وہ 80% سے زیادہ ایشین کنٹریز کو جاتا ہے. تو ایشین کنٹریز بھی کافی ولنریبل ہیں. چائنا نہیں ہے، اس لیے کہ چائنا کا زیادہ دار و مدار جو ہے وہ کوئلے پہ ہے، لیکن وہ آئل بھی امپورٹ کرتا ہے. تو ایک بہت بڑا جو مسئلہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ دیکھیے ایران جو ہے اس کا جو ڈیسیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ تو جو ٹریٹڈ واٹر ہے وہ بمشکل وہ 3% جو ہے واٹر سپلائی جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن ایک ایسا چھوٹا ملک جیسے کہ بحرین، اس کا 90% دار و مدار جو ہے وہ پانی پر ہے، اس جو ڈیسیلینیٹڈ واٹر، جو ٹریٹڈ واٹر کہلاتا ہے. سعودی عربیہ کا 70% ہے. جی، سعودی عربیہ کا بھی 70% ہے. سعودی عربیہ کا 70% ہے. لیکن ابھی جو اٹیک ہوا ہے وہ تو بحرین پہ ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر زیادہ کیا ہے. وہ اس لیے بھی کہ بحرین میں جو ہے امریکہ کی نیول بیس ہے جس پہ اٹیک ہوا تھا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک بہت ہی سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت ایران نے یہ مطلب فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو اس کی اکنامک کاسٹ ہے اس جنگ کی وہ اتنی بڑھا دے گا، خاص طور پہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کے لیے، کہ وہاں سے پھر پریشر پڑے امریکہ پہ کہ اس جنگ کو کوئی بہت جلدی ختم کیا جائے. تو اس کا بظاہر تو یہی مقصد معلوم ہوتا ہے. جہاں تک خود ایران کا تعلق ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہاں جذبہ ہے، جوش ہے، اور میرے خیال سے وہ لوگ یہ جو کڑا وقت ہے وہ اس کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں، اس کو اگر ایک لائٹر وین میں بھی کہا جائے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ ایک ایسی ڈو اینڈ ڈائی قسم کی پوزیشن آ گئی ہے کہ اس میں جیسا کہ شاہد صاحب نے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ تھوڑا سا جذبات سے ہٹنے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا، اور یہ میرے خیال سے پاکستان میں جو رائے عامہ ہے اس کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، اور میڈیا والوں کو بھی،
کہ نہ ہی روس نہ ہی چین اس جنگ میں کوئی خاص کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ صرف ایران کی تباہی ہوگا. لیکن اس تباہی سے جو سب سے بڑا خطرہ ہے اور جس خطرے کے جو امکانات بہت زیادہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، وہ ایک سول وار ہے. یوسف صاحب، اس کے علاوہ چونکہ ایران کی ریلائنس اپنی آئل ایکسپورٹس کے اوپر بھی بہت ہیوی ہے، تو ہم نے جو تہران میں دیکھا جو انڈسٹریل زونز اور آئل فیسلٹیز کو اٹیک کیا اسرائیل اور امریکہ نے، جس کے بعد ایسڈ رین بھی وہاں پر آبزرو کی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ آئل انفراسٹرکچر کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے جائیں گے تو رجیم معاشی طور پہ اتنی کمزور ہو جائے گی کہ پھر اس کے بعد میں فائنل پش دیں گے وہ؟ از دیٹ دا اسٹریٹجی؟ جی یہ ہو سکتا ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے بہت کمزور ہو جائے، کولیپس ہو جائے. ان کو قطعاً اس بات سے دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی ہمدردی ہے کہ وہاں کوئی کیوس ہوگا یا سول وار ہوگی. تو یقیناً وہ تو یہی چاہتے ہیں. ایران کی جو آئل پروڈکشن جو ہے تقریباً 3.5 ملین بیرلز اے ڈے، اس کا تقریباً 80% جو ہے وہ ایشیا میں جاتا ہے، اور سب سے بڑا خریدار جو ہے وہ چائنا ہے. تو انڈائریکٹلی چائنا بھی ہرٹ ہو رہا ہے اس لحاظ سے. لیکن ایک جو حقیقت کا ہمیں میرے خیال سے سامنا کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں بہت ساری باتیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ سنتا رہتا ہوں. چائنا جو ہے اس کی ڈیلیبریٹ پالیسی ہے کہ وہ کسی ملٹری کانفلکٹ میں انوالو نہیں ہوگا. لیکن یوسف صاحب، ڈونٹ یو تھنک دس از پیورلی ڈاگمیٹک؟ کیونکہ جب رول بیس انٹرنیشنل آرڈر کو امریکہ نے ابینڈن کر دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہ موریلٹی ہے نہ عالمی قوانین ہے، ہم کسی چیز کو ریکگنائز نہیں کرتے، تو چائنا اگر بائی دا بک ہی اپروچ کرتا رہے گا، ڈونٹ یو تھنک دے لوز مور؟ لیکن میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بائی دا بک اپروچ کرتا رہے گا. اس کو میرے خیال سے سمجھنے کی ضرورت ہے. چائنا کی بہت طویل تاریخ ہے، سن 1949 سے لے کے. ان کی یہ نہ پالیسی ہے نہ اسٹریٹجی ہے. اس کا تعلق کسی رول بیس ورلڈ آرڈر سے نہیں ہے. یہ وہ پالیسی ہے جس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہے 2 دہائیاں اور لگ جائیں، 3 دہائیاں لگ جائیں، ہمیں اپنے آپ کو معاشی طور پہ مستحکم کرنا ہے اور ایونچولی دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور بننا ہے. تو یہ ان کی اگر پاکستان میں یہ کسی بھی ملک میں غلط فہمی پائی جاتی ہے ان کی اسٹریٹجی کے متعلق تو ایک دوسری بات ہے، لیکن یہ ان کی اسٹریٹجی نہ تھی نہ ہے، اور نہ ہی اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس کو چینج کریں. بالکل، وہ جس طرح مونرو ڈاکٹرن تھا، آئسولیشنزم کی پالیسی تھی امریکہ کی، تو یہ بھی انہی لائنز پر ابھی فی الوقت نیشنل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں بیفور دے جمپ انٹو وارز. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مڈل ایسٹ سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے. شاہد صاحب، اگر ہم ایمونیشن کی بات کریں دونوں طرف، اس کے بیلنس آف پاور کو ڈسکس کریں، تو یہ جو شاید ڈرونز ہیں یا پھر جو میسائل پروگرام ہے ایران کا، کتنی دیر تک سسٹین کر سکتا ہے؟ سنس یو نو دیز تھنگز ویری انسائٹفلی، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے سٹاکس اتنے ہیں کہ وہ ڈپلیٹ نہیں ہوں گے کم سے کم 1 مہینہ 2 مہینے تک؟ وہ اگر مڈ رینج میزائلز ماڈریٹلی روز فائر کرتے رہیں تو وہ لاسٹ کر جائیں گے اتنا کہ ڈیمیج کر دے وہ امریکہ کو معاشی طور پہ؟ نہیں، اس میں دیکھنا پڑے گا. دیکھیں جیسے فرسٹ ڈے آف وار انہوں نے 351 کیے تھے، اور جب 8واں دن جنگ کا تھا 7واں تو انہوں نے 19 کیے. تو یہ سکیل ان کا گریجولی ٹھیک ہے کیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ وار کے حساب سے، لیکن اسی طرح پھر امپیکٹ بھی تو بہت کم ہو جاتا ہے نا. 351 اگر فائر کیے ہوں گے تو اس میں سے 15-20 تو لگ گئے ہوں گے، امپیکٹ کریٹ ہوگا. 19 میں سے کتنے کا امپیکٹ کریٹ ہوگا، دیٹ از ون تھنگ. اسی طرح اگر آپ ڈرونز کا بھی دیکھیں تو ڈرونز کو انہوں نے شروع میں زیادہ کیا، بیچ میں کم کیا، پھر تھوڑا سا انکریز کیا، پھر کم کیا، تو کوئی 850 میزائلز تو وہ فائر کر چکے ہیں، اور ڈرون بھی میرے خیال میں 1000 کے قریب ان کا ہو چکا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی دیر لاسٹ کرتا ہے وی ڈونٹ نو، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب 12 روزہ جنگ تھی اس میں بھی انہوں نے بے انتہا استعمال کیے تھے. اور اس سے پہلے جب ان کی ایمبیسی پہ اٹیک ہوا تھا سیریا میں، تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں بھی ایک بہت بڑی ویو انہوں نے بھیجی تھی. سو ظاہر ہے ایک کنٹری جو انڈر سینکشن ہے اور ایک مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی ہے، اور اس کے حساب سے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی 10,000 20,000 میزائل ہیں، وچ از ورچولی امپاسبل. لیکن ایران نوئنگ آل دس 40 سال سے اس اسٹریٹجی پہ کام کر رہا ہے. انہوں نے بھی کچھ سوچ کے ہی وہ 350 فائر کیے تھے. مطلب ہو سکتا ہے ان کی کیلکولیشن ہو کہ ہم جب امیڈیٹلی یہ اکنامک کیوس کریٹ کر دیں گے تو شاید 8-10 دن میں اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے. سو دے مائٹ ہیو پٹ آل دیئر ایگز ان ون باسکٹ کے اس سے ہی ہم کر لیں گے. اس سے رزلٹ اچیو نہیں ہوا ہے. گلف کی اسٹیٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی اب
کوآرڈینیشن ہو گئی ہے کہ وہ اٹیک نہیں ہوں گے، لیکن یہ بہرحال ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ تو انہوں نے ایز اے ریئیکشن کیا ہے کیونکہ اٹیک اس طرف سے آیا تھا، اور ان کے پریزیڈنٹ نے کلیئرلی کہا تھا کہ اس طرف سے اٹیک آئے گا تو ہم کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے. اگر آپ کے پاس 2-3 منٹ ہو تو میں اس کا ایک ریلیجس اینگل بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں 9/11 کے بعد سمجھنے کی بات ہے کہ امریکن فارن پالیسی اور امریکن ملٹری پالیسی ان دونوں کے اندر ریلیجن کا بہت بڑا رول آ گیا ہوا ہے. امریکنس تو خیر ہمیشہ بائی نیچر ہی ویری کوائٹ ریلیجس، اور جو باقی یورپ کا جو ایک ایتھیزم کا کلوک تھا اس کے نیچے بھی ایکچولی بہت ساری چیزیں ہیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اس جنگ کے سٹارٹ میں ابھی اسرائیلی اور امریکن فوجیوں دونوں کو یہ یقین ہے کہ یہ خدا نخواستہ مسجد اقصی کی تباہی میں اور جو تھرڈ ان کا ڈوم ہے اس کی کنسٹرکشن پہ یہ کنکلوڈ ہوگی تھرڈ ٹیمپل میں. اسی طرح اسرائیلی جو سولجرز ہیں وہ جو انہوں نے اس تھرڈ ٹیمپل کی بیجز پہنے ہوئے ہیں اپنے کندھوں کے اوپر. نہ صرف یہ بلکہ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو امریکن جنرلز نے جو اپنی فوجوں کو بریف کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنگ کا جو اختتام ہے جو وہ کہتے ہیں آرمیگیڈن اس پہ ہوگا، اور یہ جو اینٹی کرائسٹ فورسز ہیں یہ ہلاک ہوں گی اور کرائسٹ اس کے بعد آئیں گے. یعنی کہ اس ریلیجس موٹیویشن پہ آپ یہ دیکھیں کہ پیٹ ہیکسٹ کے 3 ٹیٹوز ہیں، ایک جوڈازم کو کرتا ہے، ایک کرسچینٹی کو، اور ایک پہ کافر لکھا ہے، اور وہ پراؤڈلی اس کو ڈسپلے کرتا ہے. کین یو ایور تھنک کہ ہمارا منسٹر آف ڈیفنس نے 3 اس طرح کے ریلیجس ٹیٹوز بنائے اور وہ دنیا کو دکھا رہے ہوں؟ یعنی کہ ہم کتنے کانشیس ہیں ان معاملوں کے اندر، اور وہ کتنے. اور اسی طرح اب آپ دیکھیں 4 سینیٹرز، مجھے ساروں کے نام ایگزیکٹلی یاد نہیں، وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ دے آر ان فیور کہ یہ جو ہے یہ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر ہو. اسی طرح ایک 250 سال پہلے ان کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے ہیزیڈک جوڈازم، وہ اس جو ٹیمپل کی کنسٹرکشن ہے اس کو پریچ کرتی پھر رہی ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں جو دم درود ہو رہا ہے وائٹ ہاؤس میں جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف فیتھ بنایا ہوا ہے. سو یہ ایک بڑا ہی ڈینجرس اینگل ہے جو اس جنگ کو دیا جا رہا ہے، بیکاز باقی ان کے نیریٹیوز ختم ہو گئے ہیں. اینڈ لاسٹ تھنگ، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے نیریٹیوز چینج کرتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے نیریٹیوز ایک ہی ان کا تھا، اینڈ دیٹ نیریٹیوز واز بالکنائزیشن آف ایران، اور الٹیمیٹ ان کا اور اسرائیل کا وہی ہے، اور اسی کی طرف یہ چل رہے ہیں. بالکل بالکل. اس پہ یقیناً آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے یہ جو ڈاگمیٹزم دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں ہیکسٹ بھی ریلیجس سپیچز کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی وائٹ ہاؤس کے اندر ایک تقریب جو ہوئی ہے اور جس کے جو مناظر تھے، اٹ واز انبلیویبل کہ ایک ایسا ملک جو کہ جب اس کی لبریشن ہوئی تھی سو کالڈ تو 8 سے 9 جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ ڈاکیومنٹڈ ایتھیسٹ تھے، جس میں تھامس جیفرسن یا جان ایڈمز یا اس طرح کے لوگ تھے. اینڈ اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ پیپل لائک پیٹ ہیکسٹ. یوسف صاحب، معاشی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو تھرڈ ورلڈ ہے یا پھر ہم یہ کہہ لیں کہ جو اسٹرگلنگ اکانومیز ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا پولیٹیکل اپہیول بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں گلوبلی 8 سے 10% گیسولین پرائزز کی جو ایوریج ہے رائز کی وہ ہے، یہاں پر 20% کے اراؤنڈ ہو گیا. اس پر کوئی خاص ریشنل آرگیومنٹ بھی نہیں ملا حکومت کی طرف سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وار ہے برٹن میں بھی جو گیسولین پرائزز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ یہ ہوگا کہ دنیا بھر میں جو گورنمنٹس ہیں فی الوقت موجود، جو پولیٹیکل آرڈر ہے اس پہ اتنا پریشر آ جائے گا عوام کی طرف سے کہ اس میں بھی ہم بہت بڑا چینج دے سکتے ہیں. از اٹ سم تھنگ کلوز ٹو 2008 کا جو اکنامک کرائسس ہے جس کو مینیج کرنے میں بہت لمبا عرصہ لگ گیا تھا؟ شکریہ. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. 1 منٹ جو ہے مجھے اگر آپ اجازت دیں. یہ مذہب جو ہے، دیکھیے جو طاقتور ہوتے ہیں قوتیں وہ مذہب کو استعمال کرتی ہیں. ایک ایلیفنٹ ان دا روم جو ہے وہ میرا خاص اس کے متعلق بہت کم لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن مغرب میں جو ہے جو بہت کچھ دانشور جو ہیں کمنٹیٹرز ہیں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایپسٹین کلاس کو اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے لیے استعمال کر رہا ہے. اب میں اس کی مزید تفصیل میں وقت کم ہے میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایپسٹین کلاس کو سمجھنا، اس کے بارے میں جانکاری کرنا بہت ضروری ہے. اور تیسرا جو اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے، جو آپ کے ناظرین ہیں اور دوسرے لوگ، میں ان سے یہ کہوں گا کہ ایک چیز تھی 1996 میں، وہ تھی کلین بریک میمو. وہ امریکہ کے کچھ اسٹریٹجسٹ نے لکھا تھا اور وہ لکھا تھا نتن یاہو کے نام. اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. اس
وار کے آبجیکٹیوز کو آپ سمجھنے بریفلی کے ایکسپلین لیے کریں وہ گے کہہ رہا ہے. کانسیپٹ کو جس کا آپ نے اور نام دی؟ کس کا؟ کلین بریک میمو کی جو آپ بات کر رہے ہیں. جی، کلین بیک میمو میں تھا کہ ہم کو مڈل ایسٹ کو ڈومینیٹ کرنا ہے، اس کو آئل ریسورسز کو بالکل کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں سیریا، لیبیا، ان تمام ممالک کو جو ہے جو بھی کسی طریقے سے ہو سکتا ہے، عراق تو وہ تو انہوں نے کر ہی دیا، اس کو کرنا ہے. اس میں ایران کا نام بھی تھا. لیکن ایک تشویش کی بات یہ ہے کہ پرسوں وال اسٹریٹ جرنل میں، اور آپ کو پتہ ہے وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ امریکہ کا جو رائٹ ونگ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے ویوز میں بہت زیادہ ہم آہنگی ہے. اس میں یہ ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کا اگلا نشانہ ٹرکی ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. یہ وائڈر وار کی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے ہے وہی اسٹریٹجی جو کلین بریک میمو میں کہی گئی تھی، وہ کہ انٹائر مڈل ایسٹ کو ڈومینیٹ کرنا. ان کی جو ایسی حکومتیں جو اسرائیل کی مخالف ہیں یا جن سے اسرائیل کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ وہ ملک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، ان کو کنٹرول کرنا. تو یہ ایک ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں استعمال کیا گیا ہے جس کو میں تو کم از کم ایپسٹین کلاس کہتا ہوں. اب آئیے، آپ کا جو سوال تھا اس میں یہ ہے کہ یقیناً اس سے پولیٹیکل اپہیولز بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، اور اس کا جب اکنامک اسٹریس ہوتی ہے، جب بہت مہنگائی ہوگی، جب حالات خراب ہوں گے، جب غربت بڑھے گی، تو یقیناً جو بھی جہاں بھی نظام ہوگا اس پہ اثر پڑے گا. پاکستان کا جو ہے، پاکستان میں اس وقت جو ہماری جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے، ہم نے بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں اس سے شاید اختلاف کریں، لیکن بڑی احتیاط سے، بڑی ٹائٹ روپ جو ہے واک کرتے رہے ہیں. ایک طرف چائنا اور امریکہ کا مسئلہ ہے، دوسری طرف ایران اور اس کے جو ہیں عرب نیبر جو ہیں. ہم نے دونوں میں یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو شعلے جو بھڑک رہے ہیں اور یہ جو ٹینشنز ہیں، ان سے اپنا نہ صرف دامن بچائیں بلکہ بہت احتیاط سے چلیں. اس پالیسی میں یقیناً بہت دانش مندی ہے. مسئلہ جو ہے وہ اس وقت زیادہ ہماری معاشی پالیسی کا ہے. اس وقت جو ہے جس طرح کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ جو تھا ایک پریمپٹیو ایکشن تھا، لیکن اس کو جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ انتہائی غلط ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آپ اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں، لیکن اس میں دیکھیے جو پی ڈی ایل جو ایک طرح کا ٹیکسی ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، اس کو ڈیزل پہ کم کر دیا گیا، اور اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ جو آئل کمپنیز ہیں ان کو گیا ہے. یہ غلط ہے. اور اس سے یہ کر سکتے تھے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو فیصلہ کرنے والے ہیں، یا تو وہ صحیح طرح سے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں بات کو، یا پھر کچھ ایسی طاقتیں یا مفادات ہیں جو ان کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو سارا جو شوق ہے وہ صرف پی ڈی ایل کے ذریعے آپ لیں، آئل کمپنیز کو نہ دیں. اس لیے کہ اگر آپ گورنمنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں گے اور اپنی حکومت کے اخراجات کم کریں گے، تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے، اور آپ واقعی جو ہیں وہ معاشی طرح کے معاملات کو صحیح طرح سے مینج کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے سگنلز جو ہیں بہت نیگیٹو ہیں، اور اس کے پھر اثرات برآمد ہوں گے. قطع نظر اس کے کہ ہماری جو انرجی پالیسی ہے وہ کافی عرصوں سے وہ خود بذات خود، میں صاف کہوں گا، اٹ ہیز بین اے ڈیزاسٹر. اور یوسف صاحب، شارٹلی بیفور آئی گو ٹو شاہد صاحب، اگر ہم نے ڈیفنس جو جوائنٹ پیکٹ کر رکھا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، ان دا ورسٹ کیس سینیریو، اگر یہ جنگ ڈریگ ہوتی ہے اور سعودیز یہ فیل کرتے ہیں کہ دے آر انڈر اٹیک، ڈو یو تھنک دیر وڈ بی ہیپس آف پریشر آن پاکستان ایز ویل کہ اب وہ جو اپنا نان پارٹیزن سٹانس ہے اس کو چھوڑے اور ایران کے اگینسٹ جو ہے وہ اسرٹ کرے اپنے آپ کو فار دا سعودیز، اور اس کے پھر اکنامک امپیکٹس یا اوور آل نیشنل سیکیورٹی پہ کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یقیناً اس وقت ہم پہ پریشر تو ہے. جو آئل پرائسز ہیں، پاکستان کا جو آئل بل ہے وہ کوئی $5 بلین یا اس کے آس پاس، اس سے بڑھ سکتا ہے. ہم نے آلریڈی سعودی عرب سے درخواست کی ہے کہ جو ہمارے ڈپازٹس ہیں ان کا 10 ایئر بڑھا دیا جائے. جو ہماری آئل فیسلٹی ہے اس کو 1 بلین سے بڑھا کے $5 بلین کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ. ہمارے جو ریزروز ہیں تقریباً $16 بلین
وہ 14.5 بلین جو ہیں وہ سعودی عرب، چائنا اور UAE پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو یقیناً ہماری ڈیپینڈنسی تو بہت شدید ہے. ٹھیک. اور ایک اور خطرہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہماری جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ جو پورا مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے اس سے بہت شدید طریقے سے متاثر ہو سکتی ہیں. بالکل. تو ولنریبلٹی جو ہے، ولنریبلٹی سعودی عرب پہ بہت زیادہ ہے. اگر سعودی عرب اس طرح کی کچھ ریکویسٹ کرتا ہے تو یقیناً اس کو بہت سیریسلی دیکھنا پڑے گا. لیکن سعودی عرب کی جو گورنمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت ریسٹرین سے کام لے رہی ہے، اور ان کی کوشش یہی ہوگی کہ معاملات مزید خراب نہ. ہمیں بھی پریگمیٹیکلی اس کو اپروچ کرنا چاہیے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہ شاہد صاحب، اس کے علاوہ جو ہم نے نئے سپریم لیڈر جو علی خامنہئی صاحب کے بیٹے ہیں، مجتبیٰ خامنہئی، ان کے آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے سگنلنگ یہ ہے کہ نظریاتی اعتبار سے، ایڈیولوجیکل اعتبار سے ایران نے یہ اسرٹ کیا ہے کہ ہم کچھ بھی بدلنے نہیں والے، اسی لیے انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ جو ریسنٹلی ابھی غالباً امریکن جو نیشنل انٹیلیجنس کمیشن ہے، اس کی ایک رپورٹ آتی ہے 15-16 ایجنسیز کی انپٹ کے بعد، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بوٹس آن دا گراؤنڈ بھی لے آئیں تو اس کے باوجود بھی یہ ان لائکلی ہے کہ رجیم چینج ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے ہی انٹیلیجنسیا کو کنسلٹ نہیں کیا اور پرسویڈ ہو گیا نتن یاہو کی وجہ سے اور یہاں تک آ گیا ہے؟ اور لاسٹلی یہ کہ جو رشیا کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ بھی انٹیلیجنس انپٹس فراہم کر رہے ہیں ایران کو کہ امریکن ٹارگٹس کہاں کہاں ہیں، تو کتنی انوالومنٹ ہے ان کی، اور موونگ فارورڈ ایران کا یہ جو میسج ہے اس کا کیا رزلٹ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بہت مختصر ان کے جواب دیتا ہوں، لیکن جو لاسٹ آپ نے سعودی عرب والا کوشچن پوچھا تو اس میں بھی کہنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ ہماری فوج سعودی عرب میں جائے اور ایران کے خلاف لڑے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ایران سعودیہ کے خلاف تو نہیں لڑ رہا، ایران سعودیہ پہ تو اٹیک نہیں کر رہا. تو سعودیہ کا بلا کے ان پہ اٹیک کروانا کسی بھی لحاظ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ سعودیہ اپنے آپ کو ایران کے خلاف پچ کر رہا ہے. سعودیہ جس سینسٹیو پوائنٹ پر ہے اور جو اس کو ایک سینٹر سمجھا جاتا ہے مسلم ورلڈ کا، وہ پبلک کے سینٹیمنٹس دیکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا سیگمنٹ سعودیہ کے اندر بھی اس طرح کے لوگوں کا ہے. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان کے اندر کا ریئیکشن، سو میرے خیال میں ایون لاجیکلی یہ چیز اپلائی نہیں کرتی ہے کہ ہماری فوج وہاں ہمارے ڈیفینسو پرپس کے لیے ہم جا سکتے ہیں. Not for any offensive purpose against Iran. This is my perception of the things. Now coming back to your question, خامنہئی جو آئے ہیں، آپ دیکھیں کہ جن کو انہوں نے سپریم لیڈر بنایا ہے یہ کون ہے؟ ان کے والد کی شہادت ہوئی، ان کی والدہ کی شہادت ہوئی، ان کی بہن کی شہادت ہوئی، ان کے بہنوئی کی شہادت ہوئی، ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی. اب آپ سوچیں کہ اس کریڈینشیل کے ساتھ اگر وہ آئے ہیں اینڈ نوئنگ کہ میری اسیسینیشن اب یہ کریں گے، تو کیا وہ اپنی پالیسی جو ان کے ساتھ ہوا ہے، کیا وہ اس میں کوئی نرمی یا فلیکسیبلٹی دکھائیں گے کہ جو IRGC کو اور دوسروں کو ایکسیپٹیبل نہ ہو؟ سو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی چیز ابھی ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. دوسرا آپ نے پوچھا انٹیلیجنس ایجنسیز کی 18 کی اسسمنٹ تھی کہ رجیم چینج جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ دیکھیں، رجیم چینج از ناٹ اے بگر پلان از اے فریگمنٹیشن آف ایران کو اتنا ویک کرنا اور ہرمز پہ کنٹرول کرنا تاکہ چائنا کی جو آئل سپلائی ہے اس پہ بھی امریکہ کا ہولڈ آ جائے. دیٹ از ایکچولی دا بگر گیم، اور اس بگر گیم میں اسرائیل کو تو فائدہ ہو جائے گا کہ وہ ایک ڈومیننٹ پار بن جائے گی. اس لیے شاید اس وقت جو پاکستان سعودی عرب کا جو پیکٹ ہے، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک الائنس بننے لگا ہے اور شاید ٹرکی بھی اس میں آ جائے، شاید یہ اس فیوچر کو دیکھتے ہوئے MBS کے یہ ڈیسیژن لیا تھا، بیکاز شاید انہوں نے لاسٹ ایئر ان کو نظر آ گیا تھا کہ اگر یہ ہوا تو کیا وہ اسرائیل کی محکومیت میں گزاریں گے جس طرح باقی تو اور بہت سارے گزارنے کو تیار ہو جائیں گے. سعودیہ کے اسٹیچر پہ یہ چیز ایکسیپٹیبل نہ مسلم ورلڈ کو ہوگی نہ ان کو ہوگی. سو انہوں نے اپنا ایک سٹانس ود دا سگنیفیکنٹ پار انہوں نے بنایا ہے کہ جو انشاءاللہ آئندہ کام بھی آئے گا اور ان کو ریسکیو بھی کرے گا. تیسری چیز آپ نے رشیا کا جو انٹیلیجنس انپٹ دے رہے ہیں، آپ نے رشیا کا پوچھا، لیکن یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں کیونکہ ایرانین میزائل اتنی ایکوریسی سے گئے ہیں اور پن پوائنٹ ایکوریسی سے انہوں نے ریڈارز کو ہٹ کیا ہے، انہوں نے بنکرز کو ہٹ کیا ہے، انہوں نے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کو ہٹ کیا ہے، جو کہ پچھلی وار کے اندر بالکل ان کے آف دا مارک تھے یہ میزائل. اس پہ یہ ازیوم کیا جا رہا ہے کہ اتنی پریسائز انفارمیشن تو ایون کوآرڈینیٹ کی چائنا کے پاس نہیں پرووائڈ کر سکتا تو رشیا ہی پرووائڈ کرے گا. سو دس از جسٹ این ازمپشن جو بڑی کریڈیبل لگ رہی ہے ایکوریسی دیکھتے ہوئے. دوسرا نیوز بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے کہ
چائنیز جو ہیں وہ جہاز جو ہیں ان کے وہ لینڈ کر رہے ہیں لاجسٹک لے کے میزائلز، بٹ دیز آر آل انویریفائڈ رپورٹس. ابھی تک ایران نے کوئی ایسا میزائل فائر نہیں کیا ہائپرسونک وغیرہ، بیکاز کوئی اس کے انالیسس کرتے ہیں، وہ ہر میزائل کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے. ابھی تک وہ جو ایران کے انڈیجنس تھے یہ وہی میزائل ہیں. بالکل. میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں جی، اگر آپ کے پروگرام کا اینڈ ہو رہا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے ابھی 40 ایئرز ایئر فورس میں گزارے، اور ان دوز 40 ایئرز مجھے اپنے کزن سے، رشتہ داروں سے اکثر یہ چیز ایک ٹانٹ ملتی تھی کہ ہمارا بجٹ آپ لوگ کھا جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 9/11 کے بعد سے ہم لوگ اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے تجزیے کرتے ہیں، لیکن ہمارے پہ آنچ کوئی نہیں آئی. آج بھی لوگ اسی طرح کا تجزیہ کرتے ہیں اور شام کو افطار پارٹی پہ جاتے ہیں. یہ قربانی دے کے پیسے لگتے ہی ہیں تو آپ کو یہ سینس آف جو سیفٹی اور سیکیورٹی مل رہا ہوا ہے وہ ملا ہوا ہے فرام بگر پاورز. ہمارے اپنے انٹرنل مسائل یہ وہ ٹیررزم اس کو چھوڑ دیجئے، بٹ دا بگر پکچر میں سو یہ احساس کرنا چاہیے کہ دیز تھنگس دے ڈونٹ کم ایزی. اس کے لیے قوم کو دینی پڑتی ہے قربانی، اور شاید آج اس چیز کا احساس ہو رہا ہے لوگوں کو. بالکل. یہ جو کرنٹ ورلڈ آرڈر ہے اس میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو ملیٹریلی ریزیلینٹ ہے صرف اسی کی بات سنی جاتی ہے، اس کے علاوہ UN اور تمام لوگ صرف سپیکٹیٹرز بن جاتے ہیں. بہت شکریہ. یوسف نظر صاحب ہمارے ساتھ تھے، شاہد اختر صاحب موجود تھے. بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.